تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں قال رکعت الفجر، قال رکعت الفجر، تو فجر کی 2 رکعتیں خیر من الدنیا وما فیہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دنیا سے اور دنیا کی ہر چیز سے فجر کی نماز اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ فجر کی نماز اعلیٰ اور عرفہ ہے، یعنی دنیا میں کتنی ایسی چیزیں ہیں جو لذت والی ہیں، کتنی ایسی چیزیں ہیں جو زندگی گزارنے کے اسلوب والی ہیں، ان سب سے زیادہ میرے محبوب نے فرمایا جو لذت اور سکون میسر ہے وہ فجر کی نماز میں ہی میسر آیا کرتا ہے۔ اور یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف میں موجود ہے، اور دوسری احادیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس پر کیا انعام نازل فرماتا ہے۔ ان علی بن ابی طالب، اور یہ حدیث حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور اس حدیث کے راوی شیر خدا حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یقول من صلی الفجر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز کو ادا کر لے ثم جلس فی صلاۃ، کہ جس جگہ پر اس نے نماز پڑھی وہاں پر بیٹھا رہے، صلت علیہ الملائکۃ، نماز پڑھنے والے شخص کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، وصلاتہم علیہ اللہم اغفر لہو اللہم ارحمہ، کہ آیا اللہ اس شخص کی بخشش فرما دے اور اس پر اپنا کرم اور رحم بھی فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اب بیٹھنے والا شخص تو ذکر و اذکار کر رہا ہے، وہ ذکر و اذکار کرنے سے رحمتیں تو لوٹ رہا ہے، وہ ذکر و اذکار کرنے سے برکتیں تو لوٹ رہا ہے، اللہ کا ذکر تو کر رہا ہے، لیکن ساتھ میں وہ بندہ فرشتوں کی دعاؤں میں بھی آ رہا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اب فرشتے جس کے لیے دعائیں کریں تو بتاؤ اللہ اس پر پھر کتنا کرم فرماتا ہوگا۔ اور آج ہم خود دیکھیں کہ ہم نماز پڑھنے کی دیر ہے، پھر ہمیں اتنی جلدی ہوتی ہے کہ چند لمحے بیٹھ کر، چند منٹ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہوتے۔ کتنی رحمت ہے، آج ہر گھر میں پریشانی ہے، ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ مصیبتوں میں مبتلا ہے، ہر بندہ پریشانی میں مبتلا ہے، اور ہر بندہ فکر فاقے میں مجبور ہے، لیکن اللہ اس پر کتنا کرم فرماتا ہے جو فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے، پھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر بھی کرتا رہتا ہے، اللہ کا ذکر بھی کرتا رہتا ہے۔ اب ہمارے ہاں تو آج کل ہم گلی کوچوں میں تو کھڑنا پسند کریں گے، آج کل ہم فارغ مشاغل جو ڈھونڈے ہوئے ہیں وہاں پر گھنٹوں گھنٹے ہم کھڑنا پسند کریں گے، اور مسجد میں چند منٹ بیٹھنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہوتے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم جب دنیا سے چلے جائیں تو ہمارے لیے ہزاروں دعائیں کی جائیں، اللہ ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، لیکن مسجد جو جنت کے باغات ہیں ان باغات میں بیٹھنا ہم گوارا نہیں کرتے۔ اور یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کر کچھ لمحے بیٹھے رہنا، اور میرے نبی کا یہ فرمان ہے، اور جو میرے نبی کا فرمان ہے اس پر جو عمل کرتا ہے تو اللہ اس پر اپنی کروڑہ رحمتوں کو بھی نازل فرما دیتا ہے، اللہ اس پر اپنی کروڑہ رحمتوں کو نازل فرما دیتا ہے۔
اور یہ ہے فجر کی نماز پڑھنے اور فجر کے بعد بیٹھنے کی فضیلت، کہ فجر کی نماز اتنی اہم ہے، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ لمحہ بیٹھ جائیں تو پھر اللہ کتنا کرم فرماتا ہے۔ اور دوسری احادیث مبارکہ جو دن رات میں ہم سنتیں ادا کرتے ہیں، سنتیں پڑھتے ہیں، اس کی فضیلت کے بارے میں، کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے، تو فرماتی ہیں کہ انہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من عبد مسلم یصلی للہ کل یوم سنتی عشرۃ رکعۃ تطوعا غیر فریضۃ۔ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول ما من عبد، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ما من عبد مسلم، کوئی بندہ مسلم، مسلمان بندہ، یصلی للہ، اللہ کے لیے نماز پڑھے، کل یوم سنتی عشرۃ رکعۃ، جو پورے دن میں 12 رکعات سنت پڑھتا ہے، تو غیر فریضۃ، جو فرض کے علاوہ ہو، تو وہ نماز جو فرض کے علاوہ ہو جسے سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے، وہ سنتیں جو لازمی ہیں، جیسے ظہر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں ہیں، 2 سنتیں فرض پڑھنے کے بعد ہیں، اسی طرح مغرب کے بعد کی 2 سنتیں ہیں، اسی طرح عشاء کے بعد کی سنتیں ہیں، تو اسی طرح فجر سے پہلے کی 2 سنتیں ہیں۔ تو ان سنت مؤکدہ کو ملایا جائے تو کل تعداد ان کی 12 بن جاتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مومن، بندہ مسلم، الا بنی اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو بندہ 12 رکعات نماز سنت مؤکدہ دن کے اندر، دن رات میں جو ہے ان کو ادا کرتا ہے، تو اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے، اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے۔ یعنی اتنی میرے نبی نے سنتوں کو اتنی تاکید فرمائی ہے۔ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے او الا بنی لہ بیتا فی الجنہ، تو اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے۔ اب یہاں پہ یوں ہے کہ جو سنت کی پابندی کرتا ہے، سنت پر عمل کرتا ہے، اور جو بندہ بھی سنت پر عمل کرتا ہے، سنت مؤکدہ جن کی تاکید کی گئی ہے، جو بندہ ان پر پابند رہتا ہے، تو اللہ کل قیامت والے دن ایسے شخص کا گھر جنت میں اعلیٰ مقام، اعلیٰ گھر وہاں پر تعمیر فرما دے گا۔ تو اب یہ سنتوں کا اتنا درجہ ہے، تو بتائیے فرائض پڑھنے کا کتنا اللہ نے مقام رکھا ہوگا۔ اور تیسری حدیث مبارکہ میں جو سنت کو چھوڑ دیتا ہے، تو یہاں پر سنت کی تعریف میں اللہ رب العزت نے یہ جو سنت جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو تاکید کے ساتھ پڑھا، تو حدیث مبارکہ میں مفہوم حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کتاب میں اضافی تعریف کرے، کتاب اللہ میں اضافہ فرما دے، یعنی قرآن کا معنی مفہوم کچھ ہو اور وہ کچھ اور بڑھا کر اسے بیان کرتا ہو، اور اللہ نے اور اللہ کے فرشتے اس شخص پر لعنت کرتے ہیں جو شخص کتاب اللہ میں اضافہ کرتا ہے۔ فرمایا کہ دوسرا وہ شخص ہے جو اللہ کی تقدیر کو نہیں مانتا، تقدیر پر اعتراض کرتا ہے۔ تو تقدیر جو اللہ رب العزت نے جس بندے کے لیے جو لکھا ہے اس کے لیے وہی بہتر ہے، لیکن یہ بندہ اس پر اعتراض کرتا ہے، تو اللہ اور اللہ کے فرشتے بھی ایسے شخص پر لعنت کرتے ہیں۔ تیسرا فرمایا وہ جو زبردستی کسی پر مسلط ہو جائے، کسی کا سردار بن جائے،
یا ملک کا حکمران بن جائے یا کسی علاقے کا سربراہ بن جائے اور زبردستی مسلط کیا جائے تو ایسا شخص بھی اللہ اور اللہ کے فرشتوں کی لعنت میں آیا کرتا ہے۔ فرمایا کہ چوتھا وہ شخص ہے جو اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہو، جو چیزیں حرام زدہ ہوں تو ان کی تعویل کرتے ہوئے انہیں حلال کر رہا ہو کہ نہیں یہ چیزیں حلال ہیں یا یہ چیزیں حرام ہی نہیں ہے، تو ایسا شخص بھی اللہ اور اللہ کے فرشتوں کی لعنت میں آیا کرتا ہے۔ فرمایا کہ پانچواں وہ شخص ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچواں وہ شخص ہے جو میری آل پر، جو میرے کنبے پر اپنی زبان کو دراز کرتا ہو، ایسی باتیں کرتا ہو جو میری آل سے وہ منسوب نہ ہو، اور ایسی باتیں کرتا ہو جو میری کنبے کے ساتھ اس کا تعلق نہ ہو، تو اللہ اور اللہ کے فرشتے اس پر لعنت کیا کرتے ہیں۔ جیسا کہ بسا اوقات ایسی ایسی باتیں میرے نبی اکرم نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، آپ کی آل اولاد کے بارے میں منسوب کی جاتی ہے، وہی باتیں ہم اپنے گھر والوں کے لیے کرنا پسند نہیں کرتے، تو یہ زیادتی ہے۔ اور اگر کوئی میرے نبی اکرم نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی شان کو کم کرنا چاہے، ایسا بھی مناسب نہیں ہے، بلکہ جو جو فضیلتیں اللہ نے جس انداز سے انہیں اللہ کے نبی نے عطا فرمائی ہے انہیں پر عمل کرنا اور انہیں کو ماننا ہمارے لیے لازم ہوا کرتا ہے۔ فرمایا کہ چھٹا وہ شخص ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری سنتوں کو چھوڑنے والا ہو، جو میری سنتیں چھوڑتا ہے، اللہ کے فرشتے اور اللہ اس پر لعنت کرتے ہیں کہ یہ وہ 6 عمل ہے جو بندہ کرتا ہے تو ایسا کرنے والا شخص اللہ اور اللہ کے فرشتوں کی لعنت میں آیا کرتا ہے۔ سنت کی اتنی تاکید ہے اور سنت پر عمل کرنا اتنا لازم ہے، اور سنت پڑھنا، سنت پر عمل کرنا ہمارے لیے اس قدر لازم ہوتا ہے۔ اب یہاں پر پہلی حدیث وہ جو فجر کی نماز پڑھنے کے بارے میں، دوسری حدیث وہ بیان کی جو بندہ فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھا رہے تو اللہ کی کتنی رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں، اور تیسری حدیث وہ بیان ہوئی کہ جو بندہ دن اور رات میں 12 سنتیں مؤکدہ پڑھتا ہے تو پھر اللہ کل قیامت والے دن اس کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام بنا دیتا ہے۔ اور چوتھی حدیث جو ابھی پڑھی، جو سنت کو چھوڑنے والا ہوتا ہے تو اللہ اور اللہ کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ اب فجر کی نماز کی فضیلت بیان ہو رہی تھی کہ اگر کوئی شخص فجر کے فرائض جماعت کھڑی ہو، جو شرع مانی الآثار میں یہ حدیث موجود ہے، اور اگر کوئی شخص کتاب اٹھانا چاہے تو وہ کتاب بھی لے سکتے ہیں اور وہاں پر یہ عمل موجود ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جو شروع اسلام میں اسلام لانے والے، جب ان کی تعداد ابھی اسلام لانے والوں کی مکہ شریف میں صرف 6 تعداد تھی، تو اس وقت یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے حلقے میں داخل ہو گئے تھے، اسلام کے حلقے میں داخل ہوئے تھے، اور اس دن سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وفات تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خادم رہے۔ نالین پاک اٹھانا اس کا کام تھا، اور ہر وقت محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارنا بھی ان کا عمل تھا۔ اور ان کا انتقال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں تقریباً 32 یا 33 ہجری میں ہوا تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ بھی پڑھایا تھا۔ اور ان کی ایک کرامت بھی بڑی مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا بھی تھا کہ جو چاہتا ہے کہ بندہ قرآن پڑھے اور قرآن کو بڑی خوبصورت آواز سے پڑھے، اسے چاہیے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے قرآن کو سیکھا کرے۔
ان کی آواز میں بڑا درد تھا، بڑا ذوق تھا، بڑا انداز تھا۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں ایک مرتبہ پہاڑ کے علاقے میں ہم بیٹھے تھے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت شروع کی۔ تلاوت اس انداز سے کر رہے تھے، فرمایا کہ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہم تو جھوم ہی رہے تھے، ساتھ میں پہاڑ کے پتھر بھی حضرت عبداللہ بن مسعود کی آواز سن کر جھوم رہے تھے۔ ان کے اندر بھی تھوڑی سی حرکتیں ہم نے محسوس کی تھی۔ یہ ان کی ایک کرامت میں شامل ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن ابی موسیٰ، حضرت عبداللہ بن موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کو روایت کرتے ہیں۔ قال جاء ابن مسعود، کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، والامام یصلی الصبح، امام جو تھا وہ فجر کی نماز پڑھا رہا تھا۔ اور جاء ابن مسعود، تو حضرت عبداللہ بن مسعود جب مسجد میں آئے تو امام جماعت کرا رہا تھا۔ تو اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عمل کیا تو فرماتے ہیں فصلی رکعتین الی ساریۃ، کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے جب جماعت کھڑی تھی تو ایک ستون کا سہارا لیا اور 2 رکعت نماز سنت ادا کی۔ سنت ادا کرنے کے بعد ورم یکن صلی رکعت الفجر، تو راوی فرماتے ہیں وہ جو رکعت پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ نہیں کھلی، لیٹ ہو گئے، جب لیٹ ہوئے تو آئے مسجد میں دیکھا امام جماعت کرا رہا تھا اور انہوں نے ابھی 2 سنت نہیں پڑھی تھی، تو پہلے انہوں نے 2 سنت پڑھی، سنت پڑھنے کے بعد پھر امام کے ساتھ رکعت میں شامل ہو گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب اگر جماعت کھڑی ہو تو سنتیں اگر نہیں پڑھ سکتے تو ہم سے تو بڑے صحابہ ہیں، ہم نے عمل دیکھنا ہے صحابہ کا۔ جب صحابہ کرام کا یہ عمل تھا، انہیں علم تھا کہ ہم جماعت میں مل جائیں گے تو وہ سنتیں پہلے پڑھتے تھے، اگرچہ جماعت کھڑی بھی ہوتی تھی تب بھی وہ اپنی 2 فرض جو فجر کی نماز تھی ان کی جو 2 سنتیں تھی وہ پہلے پڑھ کر پھر جماعت میں شامل ہو جایا کرتے تھے۔ اور دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی غیر نہیں بلکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے چاچا، ان کے یہ بیٹے ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قانون کا، شریعت کا ایک وزیر اعظم سمجھ لیں یا اس طرح کا بڑا عہدہ ان کو عطا فرمایا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس وقت ان کی عمر مبارک تقریباً 13 سال تھی، اور 13 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دعاؤں سے نوازا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک دعا یہ بھی دی تھی کہ اے اللہ میرے اس کزن کو، میرے اس رشتہ دار کو، میرے اس عزیز کو فقہ کا علم عطا فرما دے، فقہ کی سمجھ عطا فرما دے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا یہ اثر ہوا تھا کہ سب سے پہلے مفسر قرآن جسے کہا جاتا ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑے مفسر صحابہ کرام میں جو تھے وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے محدث، سب سے بڑے مفسر تھے۔ اور ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صحابی کو اپنے ہر وقت ساتھ رکھا کرتے تھے، تو بڑے بڑے اجلہ صحابہ تھے، انہوں نے اعتراض کیا کہ اے عمر تو بڑا سمجھدار ہے اور تیرے ہاتھ میں بڑی حکومت ہے، تو اس بچے کو اپنے ساتھ کیوں رکھا ہوا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے بچے کو اس کی عمر کے لحاظ سے نہیں رکھا ہوا، بلکہ اگر میں نے اس کو اپنے ساتھ رکھا ہے تو وہ علم کی بنیاد پر ساتھ رکھا ہوا ہے، یعنی اللہ نے اسے علم بڑا عطا فرمایا۔
اور علم نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کے موضوع پر ان پر دعاؤں کا بڑا اثر ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فجر کی نماز کے وقت اگر سنتیں رہ جاتی تھی تو ان کے پڑھنے کا معمول کیسا ہوتا تھا؟ راوی فرماتے ہیں کہ جاء عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی صلاۃ الغداۃ ولم یکن صلی الرکعتین، کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور جب مسجد میں آئے تو صلاۃ الغداۃ، وہ نماز تھی فجر کی نماز میں وہ شامل ہوئے، ولم یکن صلی الرکعتین، تو جماعت سے پہلے انہوں نے 2 رکعت نماز سنت نہیں پڑھی ہوئی تھی۔ تو فرمایا کہ فصلی عبداللہ ابن عباس الرکعتین خلف الامام ثم دخل معهم، تو پیچھے والی صفوں میں کھڑ کے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی 2 سنتوں کو مکمل کیا۔ مکمل کرنے کے بعد خلف الامام ثم دخل معهم، اس وقت جب آپ مسجد میں تشریف لائے تھے تو امام 2 رکعت فرض پڑھا رہا تھا، تو آپ پیچھے کھڑے ہو کر پہلے سنت پڑھی، سنت پڑھنے کے بعد پھر جماعت میں امام کے پیچھے شامل ہو گئے تھے۔ امام کے پیچھے، بلند آواز سے کہہ دیں، امام کے پیچھے اب فجر کے فرض کھڑے ہو۔ اب اگر کوئی بندہ لیٹ ہو جائے اور اسے یہ علم ہو کہ میں اگر سنتیں پڑھنے کے بعد مجھے رکعت مل جائے گی تو پھر یہ عمل ہمارا نہیں ہے، صحابہ کرام بھی اسی عمل پر عمل کیا کرتے تھے، صحابہ کرام بھی اسی عمل پر عمل کیا کرتے تھے۔ اگر جماعت کھڑی ہو، سنتیں نہیں پڑھ سکتے، بات صرف فجر کے فرضوں کی ہو رہی اور کسی سنت کی بات نہیں ہو رہی۔ اب جماعت کھڑی ہو، ہمیں علم ہے کہ ہم نے اگر سنتیں پڑھنے کے بعد ہمیں رکعات کا حصہ مل جائے گا، جماعت کا کوئی نہ کوئی حصہ مل جائے گا، تو پھر ہم پر لازم ہے جماعت کھڑی بھی ہو پہلے ہم سنتوں کو ادا کریں گے۔ اگر جماعت کھڑے ہوئے اور سنتیں پڑھنا جائز نہیں تھا تو پھر حضرت عبداللہ بن عباس نے جو عمل کیا تھا اس عمل کو پھر کہاں لے جاؤ گے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ اجلہ صحابہ ہے، ان سے جو روایت امام بخاری کو ملتی ہے یا امام مسلم کو ملتی ہے، کوئی ان روایت کو مجہول قرار نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ وہ صحابہ تھے جن کا صحابہ میں بھی بڑا مقام تھا، جن کا صحابہ میں بھی بڑا درجہ تھا۔ جیسے یہاں پہ رہنے والے کتنے لوگ ہیں تو ہر شخص کو ہر پر درجہ حاصل ہوتا ہے، لیکن مسجد کی خدمت کرنے والوں کو اللہ تمام لوگوں سے اعلیٰ اور عرفہ درجہ عطا فرماتا ہے۔ لیکن بندے تو سارے، مسلمان تو سارے، اور مسجد پر تنقید کرنے والا تو ہر بندہ نظر آئے گا، لیکن مسجد کی خدمت کرنے والا کم ہوگا، کم نظر آئیں گے، اور جن کو اللہ یہ سعادت عطا فرمائے گا ان کا مقام اور لوگوں سے بھی اعلیٰ اور عرفہ ہوگا۔ اور اسی مثال کو اگر سمجھا جائے تو اسی طرح صحابہ کرام کا، یہ جو صحابہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہوں یا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں صحابہ ہوں، ان کا صحابہ میں باقی بھی صحابہ تھے، لیکن اللہ نے جو انہیں مقام عطا فرمایا ہوا تھا وہ باقی صحابہ سے کئی اعلیٰ اور عرفہ انداز تھا۔ اب یہ صحابہ جب فجر کی نماز ہو رہی ہو، جماعت کھڑی ہو، تو یہ آ کر اگر انہوں نے سنتیں نہ پڑھی ہوتی تو پہلے آ کر انہوں نے سنتیں ادا کرنی ہوتی تھی، پھر آ کر جماعت میں بھی یہ شامل ہو جایا کرتے تھے۔ اگر جماعت ہو جائے، جماعت کھڑی ہو، سنتیں نہیں پڑھی جا سکتی تو پھر ان صحابہ نے جو عمل کیا ہے اس کو پھر کس درجے پر رکھا جائے گا؟ اور تیسرے صحابہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام صحابی نہیں، ان کا بھی بڑا مقام تھا۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان ابی درداء انہ کان یدخل المسجد والناس صفوف،
کہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں داخل ہوئے، والناس صفوف فی صلاۃ الفجر، اور لوگ فجر کی نماز کے لیے صفوں کو بنا چکے تھے، صفوف فی صلاۃ الفجر، اب ان کی آنکھ نہیں کھلی، جلدی اٹھ نہ سکے، یا جب مسجد میں آ کر پہنچے تو اس وقت یہ انداز تھا کہ ایک امام امامت کے لیے آگے کھڑا ہو چکا تھا، اور والناس، اور باقی جو صحابہ تھے یا لوگ تھے وہ فجر کی جماعت ادا کرنے کے لیے صفوں کو بنا چکے تھے، اور فرمایا کہ فَيُصَلِّ الرَّكَعَتَيْنِ فِي نَافِيَةِ الْمَسْجِدِ، کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ایک کونے میں، مسجد کے ایک کونے میں کھڑے ہو کر فَيُصَلِّ الرَّكَعَتَيْنِ، تو 2 رکعتوں کو ادا کیا، ثم يدخل مع القوم في المصلي في الصلاة، کہ پھر 2 رکعتیں ادا کرنے کے بعد امام کے پیچھے آ کر رکعات میں بھی وہ شامل ہو گئے تھے۔ اب اس حدیث کا مفہوم یوں سمجھے کہ جس طرح بسا اوقات ہم ہوتے ہیں ہماری آنکھیں نہیں کھلتی، ہم جب آنکھ کھلتی ہے تو پھر دوڑے دوڑے مسجد میں آتے ہیں، تو اس وقت ہم نے دیکھنا ہے کیا مسجد میں امام نماز پڑھا رہا ہے اور اس کی ابھی پہلی رکعت ہے، اور ہمیں یہ یقین ہے کہ اگر ہم 2 سنت پڑھنے لگ جائیں گے تو نماز سنت پڑھتے پڑھتے ہم اپنی نماز کو مکمل کرنے کے بعد جماعت کے ساتھ ہم نماز میں مل جائیں گے، تو پھر ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ پہلے سنت پڑھیں۔ اور یہی طریقہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد میں داخل ہوا تو لوگ اپنی صفوں کو بنا چکے تھے، یعنی جماعت کھڑی ہو چکی تھی، اور پھر میں نے مسجد کے ایک کونے میں کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز سنت پڑھی، سنت پڑھنے کے بعد ثم يدخل مع القوم فی الصلاۃ، پھر میں قوم کے ساتھ جو صفیں بنا کر کھڑے تھے ان کے ساتھ پھر جماعت میں بھی میں شامل ہو گیا تھا۔ اب یہ طریقہ ہمارا نہیں، صحابہ کرام کا بھی یہی طریقہ ہے، صحابہ کرام کا بھی یہی عمل ہے، اور یہ کتنے 3 صحابہ کرام کے حوالے دیے، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہم، یہ صحابہ کرام تھے، ان کا یہ طرز عمل تھا کہ اگر جماعت فجر کی کھڑی ہوتی، اگر انہوں نے سنتیں نہ پڑھی ہوتی تو پہلے یہ سنتیں ادا کرتے، پھر آ کر جماعت میں بھی یہ شامل ہو جایا کرتے تھے۔ اب یہ 3 دلیلیں ہیں جو حدیث کے مطابق ہے، اور یہ کتاب شرح مانی الاثار ہے، اس میں یہ کتابیں، یہ حدیثیں موجود ہیں، اور آخری حدیث مصنف ابن شیبہ، ایک حدیث کی بڑا ذخیرہ کتب ہے، وہاں پر یہ بات موجود ہے۔ اور تابعین کا عمل دیکھیں کہ حضرت عثمان نہدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قال كنا نأتي عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ وہ زمانہ تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا، آپ خلیفہ تھے، قبل ان يصلي الركعتين قبل الصبح وهو في الصلاة، فرماتے ہیں کہ میں آیا، حضرت عثمان نہدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں آیا اور میں نے فجر کی نماز سے قبل جو 2 سنت پڑھنی ہوتی تھی وہ میں نے نہیں پڑھی ہوئی تھی، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَنُصَلِّ الرَّكَعَتَيْنِ فِي آخِرِ الْمَسْجِدِ، اور فرماتے ہیں کہ فرض کھڑے تھے تو میں نے آ کر پہلے مسجد کے ایک حصے میں 2 سنت پڑھی، ثُمَّ نَدْخُلَ مَعَ الْقَوْمِ فِي صَلَاتِهِمْ، تو سنت پڑھنے کے بعد پھر میں جماعت کے ساتھ لوگوں میں شامل ہو گیا تھا۔ تو بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں نہیں فرمایا کہ جماعت کھڑی تھی تو پہلے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تو نے پہلے سنت کیوں پڑھی ہے، نہیں، بلکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ عمل دیکھ کر خاموش ہو گئے، اور انہیں بھی علم تھا کہ اگر کوئی بندہ آئے اور فرض کھڑے ہو تو سنتیں پڑھنی ہو تو پہلے سنت ادا کی جائیں گی، پھر فرض میں بھی شامل ہو جایا کرے گا۔ اور یہ انداز ہے ہمارا آج کے اس دور میں بھی، ہم اسی بات کو اجاگر کر رہے ہیں کہ پہلے تو ہمیں چاہیے فجر کو جلدی اٹھنا،
فرضوں سے پہلے سنتیں پڑھنا یہ ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ ہے آنکھ نہیں کھلی تو جب آیا ہے تو اس وقت وہ دیکھے کہ اب میں نے فرض کے ساتھ شامل ہونا ہے یا میں نے سنت پڑھنی ہے۔ پھر وہ طریقہ دیکھے گا کہ اگر پہلی رکعت ہے، ابھی قرات شروع ہے اور میں سنت پڑھ کے جماعت کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا تو پھر اس پر لازم ہے وہ صحابہ کرام کے عمل پر عمل کرے، جس طرح صحابہ کرام عمل کرتے تھے، اور اسی انداز سے پہلے سنت پڑھے، سنت پڑھنے کے بعد پھر فرض میں شامل ہو جائے تو اللہ اس کی نمازوں کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور پانچواں فتویٰ جو حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ ان کا ہے کہ عن الحسن انہ کان یکون اذا دخلت المسجد ولم نکن رکعت الفجر۔ حضرت امام حسن بصری سے کسی نے یہ سوال پوچھا کہ اس کے بارے میں آپ فتویٰ کیا دیتے ہیں؟ فرمایا کہ انہ کان یقول اذا دخلت المسجد، کوئی بندہ مسجد میں داخل ہو جائے، ولم یصلی رکعت الفجر، اور جس نے ابھی فجر کی سنت نہ پڑھی ہو، فعلها وان کان الامام، اس حال میں کہ امام اس وقت نماز پڑھانے کے لیے تیار ہو، جماعت کھڑی ہو جائے تو پھر میں کیا کروں؟ تو حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تو نے دیکھا ہے تو آیا اس وقت جماعت تیار تھی یا جماعت کھڑی ہو چکی تھی اور تم نے ابھی دو سنت نہیں پڑھی تھی تو تم پر لازم ہے پہلے وہ سنت ادا کرو، ثم دخل مع الامام، پھر جب سنت مکمل کر لو تو جماعت کے ساتھ بھی پھر داخل ہو جاؤ، پھر جماعت میں شامل ہو جاؤ۔ اور یہ ہمارا فتویٰ نہیں، حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، اور حضرت امام حسن بصری کوئی عام نہیں بلکہ یہ اجلہ تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور بڑے بڑے اقوال جو ہیں انہی سے شامل ہوتے ہیں، انہی سے ملتے ہیں، کیونکہ ان کا عمل بھی یہی تھا اور ان کا فتویٰ بھی یہی تھا کہ اگر کوئی بندہ ہے آنکھ نہیں کھلی، وہ فرضوں سے پہلے سنت ادا نہیں کر سکا تو پھر اس کو سنت پڑھنی کس وقت ہے؟ فرمایا جماعت کھڑی ہو تو آ کر مسجد کے ایک کونے میں سنت پڑھے، سنت پڑھنے کے بعد جب سنت مکمل کر لے تو فرض میں بھی وہ بندہ شامل ہو سکتا ہے۔ اور یہی فتویٰ بے شمار صحابہ کرام میں سے ثابت ہے، حضرت ابراہیم نخعی علیہ رحمہ، اور ان سے بھی یہی فتویٰ موجود ہے، ان کا بھی یہی عمل